بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 123۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب تا سے ایجاز، اتناب اور مساوات سے متعلق ہے۔ بحث دوم اتناب اور اتناب کی انواع و اقسام سے متعلق ہے۔ اس بحث میں اتناب کیا ہے، اتناب کی کتنی اقسام ہیں، اس بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج بحث دوم کا آخری درس ہے اور یہ ہے مرجحات اتناب سے متعلق۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال فقط اتناب کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر اگر آپ مساوات یا ایجاز کی صورت میں کلام کو پیش کریں گے تو قابل قبول نہ ہوگا، کلام بلیغ شمار نہ ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال فقط اتناب کا تقاضا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ساتھ مثلا مساوات کا بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے، یا مثلا ایجاز کا بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کو اختیار ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اتناب کی صورت میں کلام کو پیش کریں، آپ چاہیں تو مساوات کی صورت میں کلام کو پیش کریں۔ لیکن اگر آپ اتناب کی صورت میں کلام کو پیش کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے مرجحات اتناب سے متعلق، کہ جہاں پر حال کا تقاضا اتناب کے علاوہ مثلا مساوات بھی ہوتا ہے یا مثلا ایجاز بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اتناب کی صورت میں کلام کو پیش کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مرجحات اتناب فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر اتناب ترجیح رکھتا ہے، ان میں سے 10 مقامات صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ پہلا مقام ہے مقام صلح۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان صلح کریں تو اب یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر آپ مساوات کی صورت میں بھی کلام پیش کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اتناب کی صورت میں کلام پیش کریں گے تو زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب اتناب کی صورت میں کلام کو پیش کریں گے تو جن دو افراد یا جن دو گروہوں کے درمیان آپ صلح کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یا دونوں اگر صلح کی طرف مائل نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور صلح کی طرف وہ مائل ہو جائیں۔ اسی طرح مقام مدح، اگر مدح کا مقام ہو، جب مدح کا مقام ہو تو وہاں پر مساوات بھی تو کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس مقام میں آپ اگر اتناب سے استفادہ کریں گے اور اتناب کی صورت میں کلام کو پیش کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیج سیکریٹری ہوتا ہے، جس مہمان کو بھی بلاتا ہے، جس عالم دین کو بھی بلاتا ہے تقریر کے لیے، تو اس کی کئی القاب وہ استعمال کرتا ہے، اضافی جملات بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اتناب بہتر ہے، کیونکہ مقام مدح ہے۔ مقام ذم، جب آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی مذمت کریں، اب جب آپ کسی کی مذمت کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ ایجاز سے بھی کام لے سکتے ہیں، مذمت کے وقت آپ ایجاز سے بھی کام لے سکتے ہیں، اسی طرح آپ مساوات سے بھی کام لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی صاحب کتاب کے مطابق ترجیح جو ہے وہ اتناب کو ہے، کیونکہ اگر آپ مذمت کے مقام پر اتناب سے استفادہ کریں گے تو جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ متکلم فلان بندی کی مذمت مثلا کرتا کیوں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مقام ذم میں کوئی اتناب کو ترجیح دے یا مساوات کو بھی ترجیح دے، لیکن صاحب کتاب کے مطابق یہاں پر بھی اتناب بہتر ہے۔ کسی کی مذاق اڑاتے ہوئے آپ مساوات سے بھی کام لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اتناب ترجیح رکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کوئی اچھا کام ہے یا کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ جائز ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادب کی بنا پر، یعنی بلاغت کی دنیا میں اگر آپ کسی کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر آپ اتناب سے کام لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرع میں یہ چیز جائز بھی ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے۔
वाज़ व नसीहत के मौका पर, अब वाज़ व नसीहत के मौका पर भी आप मुसावात से काम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप इत्नाब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपके मुखातबीन हैं, हो सकता है इत्नाब की वजह से उनके दिलों पर आपका जो वाज़ व नसीहत है, वो ज़्यादा असर करे। किसी की रहनुमाई करनी हो, अगर आपने किसी की रहनुमाई करनी हो तो वहाँ पर आप मुसावात से काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इत्नाब से काम लेंगे तो जिसकी भी आप रहनुमाई कर रहे हैं, वो अच्छी तरह वज़ाहत के साथ समझ जाएगा। उमूर आमा से मुतालिक कोई बात करनी हो, मसलन कोई सदर है या कोई वज़ीर आज़म है, वो रिआया के सामने उमूर आमा से मुतालिक कोई बात कर रहा होता है, कोई खिताब कर रहा होता है। अब वहाँ पर वो मुसावात भी इख्तियार करे तो ठीक है, मुसावात की सूरत में भी कलाम पेश कर सकता है। लेकिन अगर वो इत्नाब की सूरत इख्तियार करेगा, तो आवाम के लिए मसले मसाइल ज़्यादा बेहतर अंदाज से वाज़ेह हो जाएंगे। मुबारकबादी के मौका पर आप चाहते हैं किसी को मुबारकबादी दें, तो आप मुसावात से भी काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इत्नाब की सूरत में कलाम को पेश करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हुकूमती पैगामात, हुकूमती पैगामात यानी वो पैगामात के जो हुकूमत आवाम को देती है। मसलन हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम जब आवाम के लिए हो, तो वहाँ पर बेहतर है कि इत्नाब हो। बाकी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर मसलन कोई बादशाह है या मसलन हुकूमती मरासले जो उनके हुकूमती जो अफराद होते हैं, उनके नाम पर जो होते हैं, उनमें इजाज़ बेहतर होता है, क्योंकि वो एक डिप्लोमेसी का ज़बान होता है। और वो डिप्लोमेसी को समझ जाते हैं कि मसलन इस जुमले से क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें तो या इस लेटर से क्या मुराद है, फलाने दर की तरफ से मुझे लेटर आ रहा है, मरकज़ की तरफ से यानी हुकूमत जो दारुल खिलाफ़ा होता है उसकी तरफ से मुझे लेटर आ रहा है, तो वो किस हवाले से हो सकता है, तो उनको पहले से पता होता है। एक डिप्लोमेसी का सेटअप चल रहा होता है। लेकिन जहाँ तक अवाम की बात है, तो अवाम को अगर वज़ाहत के साथ बयान किया जाए पैगाम, तो बेहतर है। मवालियों का अपने उमरा को जो मुख्तलिफ अहम वाक़यात के बारे में ख़बर देना होता है। अब एक दफ़ा होता है कि जो अमीर होता है, बादशाह होता है, या जो मसलन सदर और वज़ीर आज़म होता है, उसकी तरफ से पैगाम आता है अपने नुमाइंदे की तरफ। तो वो तो एक डिप्लोमेसी सेटअप का होता है, तो वो इजाज़ की सूरत में हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इन नुमाइंदों की तरफ से किसी अहम वाक़ये के बारे में उस सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को या बादशाह को खबर देना हो, तो अब ये जो अहम वाक़यात के बारे में खबर देना होता है, ये अगर तफ़सील से हो तो बेहतर है, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाए। बाज़ उलमाए बलागत के नज़दीक इत्नाब की अहमियत इजाज़ की निस्बत ज़्यादा है, यानी वो इजाज़ पर इत्नाब को मुक़द्दम करते हैं कि इजाज़ इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जितना कि इत्नाब है, क्योंकि अफ़साह कलाम वही है कि जो वाज़ेह हो, और वाज़ेह कलाम वही है कि जो तमाम मतालिब पर इहाता किए हुए हो, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक इत्नाब ना हो, क्योंकि हम पहले से कह चुके हैं कि बलीग़ कलाम, फ़सीह कलाम वही होता है कि जो मुख़ातब अच्छी तरह समझ सके, उसके अल्फ़ाज़ भी आसान हों, बोलने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो। अब एक कलाम वही समझने में आसान होता है कि जो इत्नाब की सूरत में हो, जो ज़्यादा वाज़ेह हो, ज़्यादा अल्फ़ाज़ के साथ कम मतालिब को बयान किया गया हो, तो वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस बिना पर बाज़ उलमाए बलागत इत्नाब को इजाज़ पर तरजीह देते हैं, जबकि बाज़ उलमाए बलागत इजाज़ को तरजीह देते हैं। इजाज़ को क्यों तरजीह देते हैं? इजाज़ को इस वजह से तरजीह देते हैं कि भई ज़्यादा अल्फ़ाज़ में कम मतालिब को अच्छी तरह बयान करना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आप कम अल्फ़ाज़ में ज़्यादा मतालिब को आसानी से बयान करें। आप अल्फ़ाज़ भी कम इस्तेमाल करें, आपकी क़ुव्वत भी कम ख़र्च हो, आप ज़्यादा मतालिब बेहतरीन अंदाज़ में इस्तेमाल करें। इस अंदाज़ में इस्तेमाल करें कि मुख़ातिबीन को अच्छा भी लगे और वो उनको समझ भी आ जाए। तो लिहाज़ा इजाज़ जो है वो अहमियत रखता है। पहले हम पढ़ भी चुके हैं ना कि बाज़ उलमा से जब पूछा गया कि इल्म बलागत है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि इल्म बलागत तो नाम ही इजाज़ का है। तो ये 2 नज़रिए हमारे सामने आ गए।
صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتناب بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایجاز اپنے مقام پر اہمیت کا حامل ہے اور اتناب اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایجاز کا اپنا مقام ہے، اتناب کا اپنا مقام ہے۔ البتہ کون سا مقام اتناب کا ہے اور کون سا مقام ایجاز کا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو ذوق سلیم رکھتا ہے۔ صاحب کتاب نے ایک درمیانی راہ اختیار کی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر ترجیح، بلکہ یہ کہا ہے کہ بھئی ایجاز کا اپنا مقام ہے، اتناب کا اپنا مقام ہے۔ ایجاز اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے اور اتناب اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، کون سا مقام ایجاز کا ہے اور کون سا مقام اتناب کا ہے، یہ سمجھنا اہمیت کی بات ہے، یہ سمجھنا کمال ہے، اور یہ ذوق سلیم کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيُسْتَحْسَنُ الْإِطْنَابُ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْعَشَائِرِ وَالْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ وَالذَّمِّ وَالْهِجَاءِ وَالْوَعْظِ وَالْإِرْشَادِ وَالْخِطَابَةِ فِي أَمْرٍ مِّنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَالتَّهْنِئَةِ وَمَنْشُورَاتِ الْحُكُومَةِ إِلَى الْأُمَّةِ وَكُتُبِ الْوُلَاةِ إِلَى الْمُلُوكِ لِإِخْبَارِهِمْ بِمَا يَحْدُثُ لَدَيْهِمْ مِنْ مَحَامِ الْأُمُورِ۔ فرماتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اتناب ترجیح رکھتا ہے، اگر وہاں پر ہم اتناب کی صورت میں کلام پیش کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا دو قبیلوں کے درمیان صلح کرنا، عشائر عشیرہ کی جمع ہے قبائل، البتہ یہاں پہ مراد وہ نہیں ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرنا، یعنی دو افراد کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کرنا۔ اسی طرح جب مقام مدح کا ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، ذم کا ہو، یا مثلا کسی کا مذاق اڑانا ہو، واعظ و نصیحت کا مقام ہو، کسی کی رہنمائی کرنی ہو، یا مثلا امور عامہ سے متعلق کوئی بات کرنی ہو، کسی کو مبارکباد دینا ہو، یا اسی طرح حکومتی جو پیغامات ہوتے ہیں اپنے، یعنی حکومت جو قوم کو، امت کو پیغام دیتی ہے، یا مثلا جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں وہ نمائندے کسی اہم واقعے سے متعلق جب بادشاہ کو یا حاکم کو خبر دیتے ہیں، تو ان تمام کی تمام صورتوں میں بہتر ہے کہ کلام کو اتناب کی صورت میں پیش کیا جائے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِطْنَابَ أَرْجَحُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنَ الْإِيجَازِ وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَنْطِقَ إِنَّمَا هُوَ الْبَيَانُ وَأَفْضَلُ الْكَلَامِ أَبْيَنُهُ أَشَدُّهُ إِحَاطَةً بِالْمَعْنَى وَلَا يُحَاطُ بِالْمَعْنَى إِحَاطَةً تَامَّةً إِلَّا بِالْإِسْتِقْصَاءِ وَالْإِطْنَابِ۔ بعض علماء بلاغت کے نزدیک اتناب ایجاز پر ترجیح رکھتا ہے، اور ان کی حجت یہ ہے کہ منطق یعنی گفتگو کرنا، کلام کرنا، وہی ہے نا، انما هو البیان، منطق بیان ہی تو ہے، یعنی کلام کرنا یعنی کسی چیز کو بیان کرنا، اور افضل ترین کلام وہی ہے کہ جو بالکل واضح ہو، اور واضح کلام وہی ہے کہ جو تمام معانی پر احاطہ کیے ہوئے ہو، اور فرماتے ہیں کہ تب تک کلام تمام معانی پر احاطہ نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ اتناب کی صورت میں نہ ہو۔ استقصاء یعنی وہ کلام کے جو تمام معانی پر احاطہ کیے ہوئے ہو، یعنی جب تک وہ استقصاء و اتناب کی صورت میں نہ ہو تب تک ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کلام تمام معانی پر احاطہ کیے ہوئے ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں والمختار ان الحاجت الى کل من الاطناب والایجاز ماست وکل موضع لا يسد احدهما مکان آخر فی وللذوق السلیم القول الفصل فی مواطن کل منہما۔
صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اتناب اور ایجاز میں سے ہر ایک اہمیت کا حامل ہے. ہر ایک کی طرف ہماری جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ماستن یعنی جو ہماری ضرورت ہے وہ شدید ہے اور ان میں سے ایک دوسری کا جگہ نہیں لے سکتا. اتناب کا اپنا مقام ہے، ایجاز کا اپنا مقام ہے. ہاں، یہ سمجھنا یعنی اہمیت کا حامل ہے اور ذوق سلیم کے ذریعے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سمجھنا کمال کی بات ہے کہ کون سا مقام اتناب کا ہے اور کون سا مقام ایجاز کا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.